اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم، میرا نام صوبیہ ہے اور میں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر ہوں، جماعت دوم سبق اسلامی معلومات۔ آج ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ یہ سبق جو ہے یہ اسلامی معلومات کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کس رنگ کا لباس جو ہے وہ سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے؟ تو اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ سفید رنگ کا لباس جو ہے نا سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پینے والی چیزوں میں سب سے زیادہ کیا پسند فرماتے تھے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ پینے والی چیزوں میں سب سے زیادہ آپ کو دودھ اور شہد جو ہے نا وہ آپ کو پسند تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کون سی سبزی جو ہے وہ پسند فرماتے تھے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ جو ہے وہ کدو جو ہے وہ پسند تھا۔ اور بچوں میں سب سے پہلے جو ہے وہ کون ایمان لائے؟ تو بچوں میں سب سے پہلے جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اسلام جو ہے وہ انہوں نے قبول کیا۔ یہ ساری جو ہم یہ سبق جو پڑھ رہے ہیں اسلامی معلومات، یہ اسلام کے بارے میں مطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی، ٹھیک ہے، یہ ساری معلومات ہیں۔ اور بلندی پر جب آپ اونچائی پہ مطلب سیڑھیاں چڑھ رہے ہوں، بلندی پہ جا رہے ہوں، ٹھیک ہے، بلندی پہ جانب چڑھتے ہوئے ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ تو جب آپ سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں یا بلندی پر جا رہے ہیں، اونچائی پر جا رہے ہیں، تو آپ نے پڑھنا ہے، آپ نے پڑھتے ہوئے جانا ہے اللہ اکبر، اور اللہ اکبر کا مطلب ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور جب آپ اسی طرح اوپر سے جب آپ نیچے آئیں گے، بلندی سے اترتے نیچے، تو آپ نے اترتے وقت ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ تو آپ نے پڑھنا ہے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے یہ بھی یہ پڑھا کہ جب آپ اونچائی پر جائیں گے، جب آپ نے بلندی پر جانا ہے، تو آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ مطلب اللہ اکبر کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور جب آپ اونچائی سے نیچے آئیں گے، بلندی سے اترتے ہوئے، ہمیں کیا پڑھنا چاہیے؟ سبحان اللہ۔ تو آپ سبحان اللہ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ پاک ہے۔ جب کوئی غلطی ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو ہم تو انسان، اور انسان سے تو غلطیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، آپ سے بھی غلطیاں ہوتی ہوں گی۔ تو جب کوئی غلطی ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو ہمیں جو ہے وہ استغفر اللہ جو ہے وہ پڑھنا چاہیے، یعنی اپنے رب سے، اللہ تعالیٰ سے آپ نے معافی مانگنی ہے۔ اور استغفر اللہ کا مطلب ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں۔ اور جب کسی کی تعریف کرنی ہو تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ مطلب جب آپ کو کوئی چیز پسند آئے، اچھی لگے، تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ آپ نے کہنا ہے ماشاء اللہ۔ آپ نے کیا کہنا ہے؟ ماشاء اللہ۔ کسی کی تعریف کرنے کے لیے جو ہے نا ماشاء اللہ جو ہے وہ کہنا چاہیے۔ اور ماشاء اللہ کا مطلب ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ اس سے پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ جب کوئی غلطی ہو جائے تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ تو ہمیں جو ہے نا استغفر اللہ کہنا چاہیے۔ اور استغفر اللہ کا مطلب ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتا ہوں۔ اور استغفر اللہ کے الفاظ کو جو ہے نا استغفار بھی کہتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جو ہے نا کثرت سے یعنی زیادہ استغفار پڑھے گا، مطلب بہت زیادہ استغفار پڑھے گا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ جو ہے پیدا فرما دے گا۔ مطلب جو انسان زیادہ سے زیادہ استغفار کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے گا، تو اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ جو ہے اس کے لیے کیا کر دے گا؟ پیدا فرما دے گا۔ مطلب اس کی مشکل جو ہے وہ آسان کر دے، کوئی نہ کوئی راستہ جو ہے اللہ تعالیٰ وہ نکال دے گا۔ پھر اس کے بعد یہ کہ مسجد نبوی کے جو ہیں وہ پہلے امام جو ہیں وہ کون تھے؟ تو پہلے امام جو تھے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ اور صحابی کسے کہتے ہیں؟ مطلب وہ شخص جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور مسلمان فوت ہوا ہو، اس سے جو ہیں وہ صحابی کہتے ہیں، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے، جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں کیا تھا؟ دیکھا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ٹھیک ہے، انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ انہیں صحابی جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ اسلامی سال میں جو ہے وہ کتنے مہینے ہیں؟ تو اسلامی سال میں جو ہے وہ 12 مہینے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسلامی مہینوں کے نام کیا ہیں؟ تو اسلامی مہینوں کے نام جو ہیں یہ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ
اور ذی الحج، یہ اسلامی مہینوں کے نام ہیں، اور یہ 12 اسلامی مہینے ہیں، اور یہ اسلامی مہینوں کے نام جو ہیں یہ آپ سب کو یاد ہونے چاہیے۔ رسولوں میں سب سے افضل رسول کون ہیں؟ رسول کے مطلب ہے کہ پیغام پہنچانے والا، پیغام پہنچانے والا مطلب خبر پہنچانے والا یا پیغام پہنچانے والا۔ تو رسول مطلب انہوں نے کس کا پیغام پہنچایا؟ اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے نا لوگوں تک پہنچایا، مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کو، اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے جو ہے جو رسول جو ہیں وہ اس دنیا میں بھیجے، اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں تقریباً 1,24,000 پیغمبر جو ہیں وہ اس دنیا میں بھیجے۔ تو اس میں سب سے پہلے جو نبی تھے وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور سب سے آخری نبی جو ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اور جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی اس دنیا میں بھیجے تھے ان سب نے اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا درس دیا، ٹھیک ہے، سب نے اچھی باتیں کرنے کا حکم دیا، برے کاموں سے بچنے سے روکا۔ تو رسولوں میں سب سے افضل رسول کون ہے؟ مطلب جتنے بھی رسول اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجے پیغام پہنچانے والے، تو اس میں افضل جو ہیں سب سے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ تمام نبیوں اور رسولوں سے کیا ہیں؟ افضل ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مرتبہ ہے، یہ رتبہ ہے یا مقام ہے، وہ سب سے بڑا ہے۔ یعنی مطلب اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا میں بھیجے تھے نا، وہ کسی ایک خاص علاقے کی طرف آپ نے بھیجا تھا، یہ کسی خاص قوم کی طرف، ملک کی طرف جو ہے نا نبی کو بھیجا جاتا تھا۔ لیکن جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام رہتی دنیا تک، قیامت تک کے لیے آپ نے ان کو نبی بنا کر بھیجا، تمام انسانوں کے لیے آپ نے ان کو نبی جو ہے وہ بنا کر بھیجا ہے۔ 4 مشہور آسمانی کتابیں جو ہیں کون کون سی ہیں؟ 4 مشہور آسمانی کے مطلب اللہ تعالیٰ کی جو کتابیں ہیں، مشہور آسمانی کتابیں جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل کیں، وہ جو ہے تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے اور قرآن مجید ہے۔ تورات جو ہے وہ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی، اور زبور جو ہے وہ آپ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور انجیل جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور قرآن مجید جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے یہ کتاب جو ہے یہ نازل کی گئی۔ یہ 4 مشہور آسمانی کتابیں کون سی ہیں اور یہ کن پر نازل کی گئیں؟ تو یہ سوال بھی آپ نے جو ہے یہ زبانی یاد کرنا ہے۔ اور خدا تعالیٰ کا ذاتی نام جو ہے وہ کیا ہے؟ تو خدا تعالیٰ کا جو ذاتی نام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور قرآن مجید جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے، اور یہ آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی، اور نازل مطلب حضرت جبرائیل علیہ السلام جو فرشتے تو اللہ تعالیٰ کے، وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ آیا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور قرآن مجید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اور اس کے جو ہیں وہ 30 پارے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ سبق جو ہے یہ اچھے طریقے سے جو ہے یہ آپ نے یاد کرنا ہے، یہ کوسچنز آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہونے چاہیے، اسلامی مہینوں کے نام اور 4 مشہور آسمانی کتابیں، اور اس کے علاوہ ڈیفرنٹ کلمات وغیرہ کہ آپ نے استغفر اللہ، مطلب جب آپ نے اللہ تعالیٰ سے معافی جب مانگنی ہے تو کس طریقے سے مانگنی ہے، جب آپ کسی کی تعریف کریں گے تو آپ نے ماشاء اللہ کہنا ہے، ماشاء اللہ کا مطلب ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ اس کے علاوہ انشاءاللہ ہے، اور انشاءاللہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی کام کا ارادہ کریں تو انشاءاللہ کہنا چاہیے، اور انشاءاللہ کا مطلب ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ اس طریقے سے آپ جب بلندی پر جا رہے ہیں تو آپ نے اللہ اکبر پڑھنا ہے، جب بلندی سے آپ اتر رہے ہیں تو آپ نے سبحان اللہ پڑھنا۔ آپ نے یہ جتنے بھی کلمات آپ کو بتائے گئے ہیں یہ آپ نے روزمرہ زندگی میں جو ہے یہ استعمال کرنے، آپ نے پڑھنے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنی ہے، آپ نے استغفر اللہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے اپنے گناہوں کی، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس طریقے سے آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وہ درود بھی بھیجنا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود سے مراد ہے تعریف اور دعا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کی بلندی کے لیے جو تعریفی الفاظ جو ہیں پڑھے جاتے ہیں نا انہیں درود کہا جاتا ہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنیں تو ہمیں درود کے الفاظ پڑھنے چاہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جو ہے نا وہ دل سے سچے دل سے مطلب خلوص کے ساتھ مجھ پر درود بھیجتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ درود بھیجتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔
اور اس کے بدلے 10 درجے جو ہے وہ انسان کے بلند کرتا ہے، اور اس کے لیے 10 نیکیاں جو ہے وہ لکھ دیتا ہے، اور اس کے 10 گناہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کیا کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ جو ہے نا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود جو بھیجنا چاہیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔